بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حسب وعدہ آپ کے سامنے کہ کل میں نے آپ سے ایک اپنی جو ویڈیو باڈی گارڈوں کی لیے بنائی تھی کہ باڈی گارڈوں کی ضرورت ہے، اس میں نے اینڈ پہ کہا تھا کہ میں آپ کو ملک بھر کے ٹریول ایجنٹوں کا، ایسے ٹریول ایجنٹ جن میں اکثریت دو نمبری کرتے ہیں، میں کیونکہ آپ کو میرا روزگار آفس بھی ہے اور میں خود جرنلسٹ بھی ہوں، کرائم رپورٹر ہوں 25 سال سے، تو میرا فرض بھی بنتا ہے اور ایک محب وطن کا شہری ہونے کے حیثیت سے بھی یہ فرض بنتا ہے کہ سادہ لوگ پاکستان میں زیادہ تر لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں اور زیادہ تر ٹریول ایجنٹوں کے ہاتھوں جو بیرون ملک لوگوں کو بھجواتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ کس طرح ہو جاتا ہے، اور آپ کو اس میں آپ کو احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا کہ جب آپ نے یہ کسی بھی بیرون ممالک میں جانے کے لیے کسی کو اپلیکیشن دینی ہے ویزا اپلائی کے لیے، تو ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی پڑے گی تاکہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے والا بھی اگر دھوکہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی بات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹریول ایجنٹ لوگوں کو، پاکستانیوں کو بیرون ممالک بھیجتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے لائسنس لیتے ہیں اور وہ لائسنس جو ہے وہ رینیو کرانا پڑتا ہے ہر سال۔ اگر ایک دن اوپر بھی ہو جائے، یعنی 12 مہینے میں 365 دن ہے تو 365 دن میں سے 366 دن بھی ہو جائے تو ان کا وہ لائسنس غیر قانونی اور بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے آٹومیٹکلی، کیونکہ انہوں نے رینیول فیس جمع نہیں کرائی ہوتی۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جتنے بھی ٹریول ایجنٹ ہیں ان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 75% جو ہوتی ہیں وہ ایسے اخبارات میں اشتہارات دیتی ہیں جو کہ چھوٹے طبقے کے اخبارات اشتہار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت کلیور مافیا ہے، بہت سٹرونگ مافیا ہوتا ہے ٹریول ایجنٹ۔ یہ کبھی بھی بڑے شہروں کے میں اشتہار نہیں، اخبارات بڑے شہروں کے بڑے اخبارات میں اشتہار کبھی نہیں دیتے۔ یہ کیا کریں گے؟ کشمیر کے چھوٹے پیپروں میں اشتہار دے دیں گے، بلوچستان کے چھوٹے پیپروں میں اشتہار دے دیں گے، بہاولپور سے نکلنے والے اور اٹک سے نکلنے والے چھوٹے اخباروں میں اشتہار دے دیں گے، جو کہ وہاں کے مقامی اخبارات زیادہ مشہور ہیں، نمائندگی جنہیں وہاں سے یہ لوگ پڑھتے ہیں، پھر فون کرتے ہیں، پھر ان کو آنے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ ان ٹریول ایجنٹوں نے بہت سے دفاتر حاصل کر رکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 40% یہ اپنا اصل دفتر کسی کو نہیں بتاتے، یہ حقیقت ہے۔ یہ باقی ان کے جو آفس ہوتے ہیں وہ انہوں نے کرائے پہ لیے ہوتے ہیں 6,000 8,000 12,000 25,000 میں، 2-3 لیڈیز خوبصورت بھرتی کر لیتے ہیں، 6-7 ٹیلی فون سیٹ رکھ لیں گے ٹیبل پہ، اور تارے جو ہیں وہ ٹیلی فون کی وہ میز کے پیچھے پھینک دیتے ہیں تاکہ اور دو ایک لیپ ٹاپ رکھ لیں گے، ایک آدھ کمپیوٹر لگا لیں گے تاکہ آنے والوں کو پتہ لگ سکے کہ ہم ایک تاثر اچھا دے سکیں، فرسٹ امپریشن اینڈ لاسٹ امپریشن۔ تو سادہ لوگ بندے جو ہوتے ہیں وہ ایک دم وہ جو ہے وہ بکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، ان کا یہ ہے کہ آپ درخواست دیں، پھر درخواست دینے کے بعد اگر ان کے پاس ایک ہفتے میں 300 درخواست آ گئی ہے تو ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ ان کا طریقہ واردات پہلا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو لڑکیاں منتھلی بیس پہ 10,000 12,000 8,000 15,000 وہ رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 20,000 روپے پہ، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے ذریعے پھر موبائل آپ کو کال کریں گے، آپ کو کبھی پی ٹی سی ایل سے کال نہیں آئے گی، زیادہ تر اکثریت تو آپ کو کال کرائیں گے موبائل نمبروں سے، ٹھیک ہے، ان موبائل نمبروں سے کال کرائیں گے جو سمیں کسی اور کے نام پہ ہوتی ہیں، فرضی سمیں جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ان سموں سے کال کرائیں گے۔ آپ کا جی درخواست منظور ہو گئی ہے، آپ اپنے پاسپورٹ لے آئیں، 4 تصویریں لے آئیں، اس طرح کی بیک گراؤنڈ ہو، ایک تاثر دیتے ہیں۔ اب ان کا طریقہ کیا ہے، ایک ہفتے میں اگر
فرض کریں 300 درخواست آئی ہے تو انہوں نے دن مقرر کر ہوتے ہیں کہ آج اتوار ہے، اتوار والے دن ہم نے 25 بندوں کو بلانا ہے، سوموار والے دن ہم نے بھی 25 بندوں کو بلانا ہے، پھر اس سے منگل آگے منگل ہے اس کے بھی آگے 25، اس طرح یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں ہوتا کیا ہے، بعض نے دو دو تین تین آفس مختلف ناموں سے وہ آپ کو بلائیں گے، آپ کو کہیں گے کہ جی 1 لاکھ روپیہ دے دیں ساتھ، یا 2 لاکھ روپیہ دے دیں، یا 3 لاکھ روپیہ دے دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر 4 لاکھ روپیہ اگر باہر جانے کا ہے تو آپ سے وہ لاکھ روپیہ اپلیکیشن اور جو ہے وہ ویزوں کے ساتھ ہی پاسپورٹ اور تصویروں کے ساتھ ہی لے لیں گے. اب 300 بندہ ہو، اب ان کی لمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جی 2 مہینے میں جانا ہے، یا 1 مہینے میں جانا ہے، یا 20 دن میں جانا ہے. تو اسی مائنڈ سیٹ اپ سے وہ آگے فراڈ کرنے کا پلان بنایا ہوتا ہے. اچھا، وہ آپ سے پیسے بھی لے لیں گے. اب ایک بندہ لاکھ روپیہ تو 300 بندہ کام پہ گیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بندے لاکھ روپیہ دیتا تو 300 بندوں کا کتنی رقم بن گئی، اچھی خاصی بن گئی. وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ ٹائم دیتے ہیں کہ جی اس ٹائم آپ کے ویزے نکل آئیں گے. اچھا، جب وہ ٹائم دیں گے اس سے پہلے وہ دفتر بھی چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو بھی فارغ کر دیا ہوتا ہے، اور وہ آخر میں اللہ اللہ خیر صلاح السلام علیکم تو وعلیکم السلام اللہ. پھر آپ وہ نمبر بھی بند ہوں گے. ٹھیک ہے. اس آپ جب اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ نمبر بھی ٹریس نہیں ہوتے، نہ وہ فون استعمال دوبارہ کرتے ہیں تاکہ اس موبائل میں اگر دوسری وہ ٹریول ایجنٹ ڈالیں تو پھر پکڑے جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ چیز کبھی استعمال نہیں کرتے. اس کے لیے بڑے نارمل موبائل استعمال، ٹچ موبائل 4-5 ہزار والا لڑکیوں کو دے کے کروائی جاتی ہے. بہت سے فراڈ ہوئے ہیں، بہت سے فراڈ ہو رہے ہیں، اور آگے شاید ہوتے بھی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آج جب آپ ویزا اپلائی کریں، آپ ٹریول ایجنسی سے پہلی بات کہ فرض کریں ایک شخص ہے، اس کا دفتر ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے، تو پہلے اس پلازے میں جس میں اس نے دفتر ڈال رکھا ہے، اس پلازے کے آس پڑوس نیچے اوپر والوں سے پوچھیں یہ دفتر کب ڈلا ہے، یہ کب کتنا عرصہ ہوا ہے. 2-3 مہینے ہوا تو پھر وہ عارضی ہے. ایک نمبر 2، دوسری بات یہ پوچھیں جن سے آپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے اپنے درخواست دی ہے کہ کیا آپ ایجنٹ ہیں، کیا آپ ڈائریکٹ آپ کے نام پہ لائسنس ہے. فرض کریں اگر میں کرتا ہوں باہر بیرون ملک بھجوانے کا اگر کام کرتا ہوں تو میرے نام پہ لائسنس ہوگا نا. تو یہ ان کے نام پہ لائسنس زیادہ تر نہیں ہوتے، یہ سب ایجنٹ نے آگے دفتر بنائے ہوتے ہیں. بہت بڑا ٹیکنیکل فراڈ ہوتا ہے یہ. یہاں سے بندہ عام سادہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ مڈل پاس ہوتے ہیں، میٹرک پاس ہوتے ہیں، انہوں نے ہیلپر کے لیے، انہوں نے کارپینٹروں کے لیے جانا ہوتا ہے، کاریگر مزدور طبقہ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے وہ کبھی مزدوری کے لیے نہیں جائے گا، وہ دبئی یا عیاشی کے لیے چلا جائے گا، یا اپنے ان کے بڑے سورس ہوتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، ان کی فیملیاں باہر ہوتی ہیں وہ اسپانسر بھیج سکتے ہیں. تو اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جس کے نام پہ لائسنس ہوتا ہے اس نے آگے 10 ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں کمیشن پہ. ٹھیک ہے. ویزا نارمل قیمت کا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ان کے ہاتھ آ جاتا ہے تو یہ اپنی خود ساختہ، جس طرح کرانے والے جو ہے خود ساختہ چینی کی اور دال سبزی کی ریٹ مقرر کر دیتے ہیں. بالکل کوئی 10 کا فرق رکھتا ہے، کوئی 20 کا رکھتا ہے، کوئی 8 روپے کا رکھتا ہے. تو اس طرح یہ کمیشن ایجنٹ جو ہوتے ہیں ان کے فرق رکھتے ہیں. پھر وہ بندوں کو گھیر کے وہ اس طرح انہوں نے سب دفتر بھی بنائے ہوتے ہیں، تھرو مالک پیچھے تک یہ پیسے دیتے ہیں. اس طرح ہوتا کیا ہے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کرنا ہے. پہلی تو بات ان سے لائسنس کا پوچھیں کہ جی آپ لائسنس ہولڈر ہیں، ذاتی آپ کے نام پہ لائسنس ہے، اس کی فوٹو کاپی بتا دیں، کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں، خون پسینے کی کمائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ جو لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں باہر بیرون ممالک جاتے ہیں، کسی نے اپنی بیوی کا زیور بیچا ہوتا ہے، کسی نے اپنی بہن کا زیور بیچا ہوتا ہے، کسی نے گروی رکھایا ہوتا ہے، کسی نے ماں کی، کسی نے قرضہ لیا ہوتا ہے، کسی نے مکان کی رجسٹری رکھوائی ہوگی، کسی نے زمین زرعیں رکھوائی ہوگی، کسی نے موٹر سائیکل بیچا ہوگا، کسی نے چھوٹی موٹی اگر اس کے پاس گاڑی ہے وہ بھی اچھی ہوگی کہ چلو باہر جائیں گے تو پورے ہو جائیں گے. وہ ان کے وہ اس طرح پورے ہو جاتے ہیں کہ جی کوئی ریال میں، کوئی پاؤنڈ میں، کوئی ڈالر میں، اس طرح پیسے پورے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں. ایک تو آپ پہلے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے نام پہ لائسنس ہے، آپ اس کی کاپی بتائیں، ہم آپ کو پہلی بات اگر آپ کو وہ کاپی دیتے ہیں تو نمبر 1 تو آپ
کا فرض بنتا ہے پہلی بات کہ اللہ ارد گرد سے پوچھیں، دائیں سے پوچھیں، بائیں سے پوچھیں، نیچے والوں سے پوچھیں کہ جی کیا یہ کب سے کتنے عرصہ ہوا آئے ہوئے، پہلی بات۔ دوسری بات ان سے لائسنس کی کاپی مانگیں کہ لائسنس ڈائریکٹ مالک آپ سے بات کر رہا ہے یا سب اس کا سب ایجنٹ بات کر رہا ہے۔ دو، تیسری بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ویزا اپلائی کرتے ہیں، تو آپ وہ ویزا کی کاپی حاصل کریں پیسے دینے سے پہلے کوئی بات انہیں کہ جی ویزا شو کرائیں، پیسے ہم دیں گے تصدیق کے بعد۔ آپ وہ اگر آپ کا ویزا آ جاتا ہے تو آپ وہ لے کر اپنے ضلع میں جو تحصیل وہاں پہ جو آپ کے شہر میں جو ایف آئی اے کے دفاتر ہیں وہاں پہ امیگریشن والے ہیں، وہاں پہ ان کا باقاعدہ ایک سیل بنا ہوا ہے، ان کے پاس سارے ٹریول ایجنٹوں کی ڈیٹے ہوتی ہیں کہ کون سا بلیک لسٹ ہے، کون سا ان کی لسٹ میں اصل ہے، کون سا 2 نمبری کرتا ہے، کون سا 10 نمبری کرتا ہے، یہ سارے ان کی پاس لسٹ ہوتی ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں کہ ہم نے جی محنت کی، خون پسینے کی کمائی لگا رہے ہیں، آپ ایک قانونی راستے پہ ہم آئے ہیں اور ہم قانون کی ہیلپ لے رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ویزا جس نے جاری کیا ہے کیا یہ ویسے ہی ہے، وہ آپ کو تصدیق کر دیتے ہیں آن لائن بھی آن لائن تصدیق کر دیتے ہیں۔ اب اور یہ رہا ہے کہ وزٹ پہلی بات آپ وزٹ ویزے پہ نہ جائیں۔ وزٹ ویزا یہ ہے کہ نہ آپ زمین پہ ہیں نہ آپ آسمان پہ ہیں، ٹھیک ہے، نوکری ملے گی نہیں ملے گی تو بس واپس، پیسے ختم، کھیل ختم، پیسہ ختم۔ پہلی بات وزٹ ویزے پہ نہ جائیں۔ دوسرا، اگر آپ کو کمپنی کا ویزا دیتا ہے تو تنخواہ مقرر پکی کمپنی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اب میں نے کہیں دیکھ رہا ہوں ہم بطور صافی بھی کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ انہیں جی 1.5 لاکھ تنخواہ بتائی جاتی ہے، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار تم ہیلپر کا کام نہ کرو، تم پیکنگ کا کام کر لو، تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ ٹوٹل 80,000 یا 70,000 75,000 بنتی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک فراڈ ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ مجبوری میں پھنس جاتی ہیں، تو وہیں کے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کنفرم کر کے جائیں۔ دوسرا میں آپ کو کہوں گا کبھی ڈنکی مار کے جو بائی روڈ جاتے ہیں یہ آپ رسک مت لیں، یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو نہ خود پیسہ لٹا رہے ہیں بلکہ اپنی جان کو بھی گنوا رہے ہیں۔ یہ انسانی سمگلر ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے، میرا کام تھا بطور جرنلسٹ، کیونکہ میرا روزگار آفس ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ جہاں پہ میں لوگوں کو روزگار دلواتا ہوں، کبھی کوک، کبھی ہیلپر، پنڈی، اسلام آباد یا لاہور گوجرانوالہ میں، تو گھروں میں فیکٹریوں میں تو کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، وہاں پہ میرا بطور صحافی بھی کام بنتا تھا کہ آپ کی رہنمائی کروں، کیونکہ آج تک کسی نے ان سادہ لوگ آپ جیسے سادہ لوگ افراد کی رہنمائی نہیں کی ہوتی۔ تو اگر ایک بندہ 2 مہینے میں یا مہینے میں 600 بندوں سے 2 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ کما کے چلا جاتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں، وہ تو سعودیہ جا، وہ تو دبئی جا کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ تو کسی اور ملک چلا جائے گا، کراچی چلا جائے گا، پنڈی سے ہے تو اگر پنڈی کا کراچی چلا جائے گا تو کون اسے کیا کشمیر والے یا یہ اٹک والے یا باولپور والے یہ کراچی سے ڈھونڈیں گے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کراچی میں ہے یا کیا ہے۔ اسی طرح حالیہ ایک فراڈ ہوا ہے، اور اس طرح کے فراڈ کئی ہو رہے ہیں، آئے روز ہو رہے ہیں، لٹ جاتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ہے، بہت سے لوگ میرے پاس روزگار لینے آتے ہیں، کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، وہ میں نے جب پوچھتا ہوں کہ پہلے کیا کرتے رہے ہو تو وہ اکثر کہیں 30% 35% کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی باہر جانے کے لیے ایجنٹ کو پیسے جمع کرائے، ابھی تک ویزا نہیں آیا۔ پہلی بات، باہر جانے کے لیے اچھا اصل شناختی کارڈ تک ایسے لوگ ہیں جمع کرا دیتے ہیں، اصل شناختی کارڈ کبھی جمع نہ کرایا کریں، بہت ضروری ہو جمع کرائیں، اس سے لکھ لیں ہمارا اصل شناختی کارڈ جمع ہے، تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ آپ سادہ کاغذوں پہ دستخط بھی کر دیتے ہیں، آپ انگوٹھے بھی لگا دیتے ہیں، جس کا مس یوز ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے وہ سائبر کرائم کے افسران جن کا ایف آئی اے سائبر کرائم سے تعلق ہے، وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ایمو پہ بھی، ہر جگہ آپ کو سوشل میڈیا کے لیے اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، سوچ دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ آپ لٹنے سے بچیں۔ تو یہ ایک ان کا بڑا پن ہے، یہ ان کا ایک بڑا پن ہے کہ وہ آپ کو ایک سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ ہمیشہ قانونی دائرے میں رہ کر قانون کا راستہ اپنائیں تاکہ قانون آپ کی مدد کرے اور قانونی ادارے، ریاستی ادارے آپ کے ساتھ مدد کریں۔ اگر آپ کے پاس
اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ایپ ہوتا ہے تو فوراً بغیر دیر کیے یہ نہ بس سوچیں کہ یہ درخواست دیں گے کیا ہوگا، نہیں. ایف اے اے ایک بڑا تحقیقاتی ادارہ ہے اور بہت وسیع ادارہ ہے، اچھی ساکھ ہے ان کی. فوری طور پہ آپ ان کو بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپلیکیشن وزیر اعظم پرائم منسٹر کے پورٹل جو سروس پورٹل سسٹم ہے اس میں بھی ڈالیں. پولیس میں درخواست مت دیں، کیونکہ پولیس والے یہ کیس باہر والا ہینڈل نہیں کر سکتے. اگر یہ پرچہ درج بھی ہو جاتا ہے تو پھر یہ آگے جا کے رہائی ہو جاتی ہے، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پرچہ باہر جو لوگ بھجوانے کے لیے آپ سے پیسے لیتے ہیں وہ ایف اے اے کے متحد آتے ہیں، اور آپ کو ایف اے اے کا سہارا لینا چاہیے. ہم سب کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، قانون پر عمل کرنا چاہیے، اور ایسے عناصر جو کہ سب جینڈ ہو کے یا جن کے پاس لائسنس نہیں ہے یا جن کے ایکسپائر ہو چکے ہیں یا وہ ایف اے اے کی نظر میں بلیک لسٹ ہیں اور ان پہ کئی پرچے ہیں، ضمانتوں پہ رہا ہو کے آئے ہیں یا پھر وہ اشتہاری ہیں، وہ بھی دفاتر پلازوں میں کھول کے 8 7 10 12 ہزار 20 ہزار کا دفتر لے کر اور 2 3 لڑکیاں رکھ کر لوٹنے کی کوشش میں ہے. انشاءاللہ میں ایسے موضوعات پر آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا اپنے یوٹیوب چینل المنان روزگار آفس کی. آپ میرا یوٹیوب چینل، میری ویڈیو اور میری ویکنسیاں جو میری ہوتی ہیں پنڈی اسلام آباد کی ہوتی ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ جہاں پہ سیکورٹی گارڈ، کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر پنڈی اسلام آباد میں یا ادھر ادھر لگواتا ہوں مقامی طور پہ. یہ میرا ڈومیسٹک کام ہے، سرکاری کوئی نوکری نہیں ہوتی، پرائیویٹ ہوتی ہے. کسی کو کوک چاہیے ہوتا ہے گھر میں، کسی کو وہ میرا کام ہے. کسی کو ہوٹل میں، کسی کو ہاسٹل میں ویٹر چاہیے ہوتا ہے تو وہ میرا کام ہے میں دینا، فراہم کرنا. کسی کو چوکیدار چاہیے ہوتا ہے. لیکن بیرون ممالک جانے کے لیے پھر بھی اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، باہر بھجوانے والا ہے، تو میری آپ سے گزارش پھر بھی یہی ہے کہ کم از کم اپنا ویزا، اپنی چیز ایف اے اے کو لازمی چیک کروائیں، تاکہ آپ جو 50% مطمئن ہے 100% مطمئن ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ویکنسیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی. اگر کوئی خواتین راولپنڈی، اسلام آباد کے گھروں میں کام کرنا چاہتی ہیں، چاہے آیا، پیشنٹ کیئر، کوک، ہیلپر، تو اگر لڑکے کام کرنا چاہتے ہیں، مرد کام کرنا چاہتے ہیں، ہوٹلوں پہ، گارڈوں پہ، سیکورٹی گارڈ، کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر، ہوٹلوں پہ، ہر طرح، تو مجھ سے رابطہ کریں. آپ ان پڑھ ہیں اس وقت بھی رابطہ کریں. لیکن بیرون ملک جانے والے جو ہیں وہ لٹنے سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے قانون کا سہارا لازمی لیں، کیونکہ ایف اے اے کا ادارہ اسی لیے بنا ہے. آپ جیسے سادہ لوگ افراد ان نوسر بازوں کے ہاتھ لٹ جاتے ہیں. بہت سے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ٹریول ایجنسی، جو باہر بھجواتے ہیں، وقت پہ بھجواتے ہیں، ٹائم پہ بھجواتے ہیں، جن کی ساکھ اچھی ہے. اگر ان کی ساکھ اچھی ہے تو وہ بھی آپ کو ایف اے اے والے بہتر طور پر بتا سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. میرا میرا آفس ایڈریس المنان روزگار آفس، موتی محل چوک، مری روڈ، راولپنڈی، لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن کے ساتھ موتی محل چوک، موتی پلازا ہے. دوسری منزل پہ میرا آفس ہے 30 نمبر. تو انشاءاللہ آپ وہاں پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے. میرا نمبر جو ہے 0312 50 54 021. والسلام.